بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امجد شاہ آپ کی خدمت میں پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن لے کر حاضر ہے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف لایا کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے ان مہمانوں کی جو شخصیت ہے وہ ایک خاص تعارف ان کا ہوا کرتا ہے اور ان کا اپنی فیلڈ میں کوئی ایک مقام ہوا کرتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں، ایک خاص ان کا معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک پہچان ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج میجر ریٹائرڈ گل زمان اعوان صاحب. آپ کا تعلق پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر سے ہے. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے نائب صدر بھی ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور آپ ناظرین اس گفتگو سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اعوان صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم اور السلام. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پروگرام میں. آج تھینک یو ویری مچ جی. بڑا اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کر. آپ سے آج انشاءاللہ آزاد کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کچھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. پہلے تو آپ ہمیں کشمیر کے جو مجموعی حالات ہیں کچھ اس کی ذرا تصویر کشی کیجیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور بات کرنے کا. جہاں تک تعلق ہے کشمیر کا، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور اس کا 45% جو حصہ ہے ایریا ہے جو انڈیا کے پاس ہے، جس کے اوپر انڈیا نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے آزاد کشمیر وہاں کے لوگوں نے، کشمیریوں نے 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، اپنی عزتیں لٹا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. انڈیا کو ٹس سے مس نہیں ہے اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ کشمیری کبھی بھی کسی بھی صورت ہندوستان کے ساتھ نہ رہتے نہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی رہیں گے. ٹھیک. اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کی جائے اور پلیبیسائڈ کیا جائے تاکہ انڈیا کو پتہ چل جائے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، کشمیری کہاں جانا چاہتے ہیں، کشمیریوں کا فیوچر کیا ہے. اس کا فیوچر، کشمیریوں کا فیوچر صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہی ہے. اچھا، یہ جو قرارداد تھی جس میں ان کو اپنی رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کا حق جو دیا گیا تھا، جو اقوام متحدہ میں قرارداد تھی جس کے تحت یہ معاہدہ تھا کہ کشمیری خود اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے، اس حق سے تو انڈیا نے یکسر محروم کر رکھا ہے کشمیر کو. لیکن ایک جو کچھ عرصہ میں ایک تھرڈ آپشن کی جو بات کی جا رہی تھی کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اچھا اس میں کشمیریوں کی، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، اس میں بات صاف ہے کہ انڈیا اس وقت، ہندوستان خود گیا تھا اقوام متحدہ میں کہ جی یہ بند کیا جائے اور ہم پلیبیسائڈ کرائیں گے اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق ہم اس کا حل کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ ہندوستان اپنے اس وعدے سے، اپنے ان بزرگوں کے وعدے سے مکر گیا اور بے ایمانی پہ آ گیا. اور اس نے یہ کیا کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کشمیریوں کو دباؤں گا، پرہیز کروں گا، جو کہ کر رہا ہے وہ. بالکل. اس وقت ہندوستان کی کتنی فوج آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا مقصد ہے ان کشمیر میں بیٹھنے کا؟ کرفیو لگا ہوا ہے. اوریت کے جو لیڈرز ہیں، کشمیر کے جو لیڈرز ہیں، ان کو کبھی نظر بند کیا جاتا ہے، کبھی جیل میں بھیجا جاتا ہے، تو کبھی کسی کو مارا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ انڈیا اس طرح کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتا، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. کشمیری کے لیے جہاں تک تعلق ہے جو تیسرا آپشن ہے اس کے اوپر چلا ہے. بڑی بات ہوئی ہے، پرویز مشرف کے دور میں یہ معاملہ چلا تھا کہ جی یہ تیسرے آپشن کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن کشمیری یہ نہیں چاہتے. کشمیری چاہتے ہیں آزادی. اس کے بعد کشمیری کو حق ہے کہ وہ جہاں مرضی آ جائیں. اچھا، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں کی جو رپورٹس آتی ہیں، وہاں کی جو باتیں سامنے آتی ہیں، وہاں کے جو مسلمان یا جو کشمیری لوگ ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ تیسری آپشن جو ہے وہ لائی جائے. وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی دی جائے اور ہم خود فیصلہ کریں گے. دیکھیں بات بھی یہی بنتی ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، انڈیا اس کو چھوڑے. دیکھیں اس وقت جو کشمیر کا 35% علاقہ جو ہے آزاد کشمیر
گلگت بلتستان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی. 55% جو 55,000 مربع میل جو ہے اس کے 55% جو ہے وہ ہے انڈیا کے قبضے میں. ٹھیک ہے. اس نے اس کو دبا ہوا ہے. اور کوئی 20% جو علاقہ ہے وہ چائنا کے چین کے ساتھ بھی ان کے پاس بھی ہے. اچھا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو اس کے پاس کشمیر 3 حصوں میں بٹا ابھی 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. اس حساب سے دیکھیں چائنا کے پاس بھی اس کا کچھ حصہ ہے. اچھا، تو جب اگر بالفرض پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کا تصفیہ ہو رہا ہے، تو جو چائنا کے پاس تھوڑا سا حساب کہہ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کچھ اس کے وہ بعد دیکھیں پہلے اس کا تو نا جس حساب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو مین پرابلم ہمارا پرابلم یہ ہے کشمیریوں کا ظلم ہو رہا ہے. اور چائنا کے ساتھ تو شاید ہم کچھ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہے. ابھی انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم نے اتنی قربانیاں دی، کشمیریوں نے اتنا خون بہایا اپنا، اس کا تو رزلٹ ملنا چاہیے نا. اس کے خون کو تو رنگ لانا چاہیے نا. لیکن یہ خون رنگ لائے گا. دیکھیں نا 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، عزتیں لٹا دی. بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی بھی اس کا انڈیا کو اس کے ٹس سے مس نہیں ہے. اس نے اپنی فوجیں یہاں پہ گھسیڑی ہوئی ہیں، وہ باہر نکال نہیں رہا اور لوگوں کے اوپر زبردستی اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے. آخر ایک دن کشمیر آزاد ہوگا. اور یہ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، پاکستان کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارے سارے روابط ہیں، سارے رستے ہیں. صحیح، بالکل. لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی بنتا جنتا نہیں ہے. صحیح بات. اس لیے یہ ہے کہ کشمیر کو ایک نہ ایک دن آزادی ملے گی. ہاں، وہ ایک نیچرل باؤنڈ جو ہے کشمیر کا وہ تو پاکستان کے ساتھ ہے. اس وقت بھی دیکھیں نا، جغرافیہ لحاظ سے بھی، کلچر کے لحاظ سے بھی، مذہب کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ پاکستان کے ساتھ بنتا. 80% اس وقت 1947 میں بھی اس وقت بھی 80% مسلمان کشمیر میں تھے. جی بالکل. 80% لوگ تھے مسلمان تھے. جبکہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جہاں مسلمان آبادی ہے مسلمانوں کے ساتھ جائے گی، پاکستان کے ساتھ جائے گی. بالکل ایسے ہی تھا. جو ہندو ہے یا دوسری مذہب سے وہ ادھر جائیں گے. لیکن کشمیر کو آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ آ جانا چاہیے تھا. لیکن وہ تو آخری نہیں آیا. چھری چلی تھی نا جی. چھری چل گئی، نہیں آ سکا. گرداسپور وغیرہ سارا بھی چلا گیا اسی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم نہیں کہتے کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کر کے انڈیا کشمیر کو فتح کر سکے یا پاکستان اس کو فتح کر سکتا ہے. انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے. کسی کو فتح کرنے سے یہ معاملہ تو ٹھیک ہے نا جی. اب انڈیا کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے یا حجم کے ساتھ سے چھوٹا ہے، لیکن جو پاور ہے آپ کے پاس جو ایٹم ہے وہ تو برابر ہی ہے. نہیں، ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ نے پاکستان کی فوج کی بہت تعریف کی ہے بھی. پاکستان کی فوج بڑی پاورفل فوج ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. صحیح بات. یہ تو دنیا مانتی ہے. انڈیا کیا مانتا ہے؟ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی فوج سب سے بہترین فوج ہے، ویل ٹرینڈ فوج ہے. اور اس کے علاوہ بڑی چیز ہے جی، اسلام کے آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں جو جذبہ ہے، جو برکت ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. صحیح بات. آپ اسی لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تو 10 ہندو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم یہاں اگر مریں گے تو شہید ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا معاشرے میں مقام بلند ہو جائے گا. صحیح. ہر آدمی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا. بہت بڑی موٹیویشن ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. صحیح. حکومت بھی، دنیا بھی آپ کے بچوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ شہید کے بچے ہیں. ابھی ہندو جو آ کے مرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی بارڈر پہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھئی تم کس لیے مر رہے ہو. آمنے سامنے بھی ہوتے رہے ہم کہ بھئی کس لیے مر رہے ہو. تو میں تو کہیں گلیوں میں تمہارے بچے بھوکے مریں گے اور ان کو کون پوچھے گا؟ تو آپ کی کیا ویلیو ہے؟ نہ آپ زندہ ہیں، نہ مردہ ہیں، نہ کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ہمارا تو ایک مقصد ہے. ہم تو مطلب اللہ کے مطلب ہے ہمارے پاس وہ جذبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے لڑتے. لیکن مجبوراً انہوں نے ابھی یہی ایک چلایا ہوا ہے کہ کشمیر کو اس طرح وہ فتح کر لیں گے. وہ نہیں کر سکتے فتح. اچھا، آپ نون لیگ کے جو موجودہ حکومت ہے اس وقت، آپ اس کے آزاد کشمیر کے نائب صدر ہیں. اچھا، حکومتی لیول پہ آپ کو یہ علم زیادہ ہوگا کہ اس وقت خاص طور پہ یہ حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے، مذاکرات کے لیے، یا جو بھی طریقہ کار وہ اپنانا چاہ رہے ہیں، کہاں تک کوئی سلسلہ چلا آگے؟ دیکھیں جی، پاکستان اس مسئلے میں بڑا سنسیئر ہے. اور خصوصاً مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف ویسے بھی بیسیکلی دیکھا جائے وہ بھی کشمیری ہیں. صحیح. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح بات. وہ بھی کشمیری ہیں. کیسے ہو سکتا ہے
کہ میاں نواز شریف اور کشمیر الگ ہو سکیں. وہ پوری کوشش کر رہی ہیں, مسلم لیگ نون پوری اس میں ان بورڈ ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس معاملے کو سیٹل کیا جائے. اور وہ بار بار میاں صاحب انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انڈیا اسی وجہ سے تعلقات خراب کرتا ہے کہ ہماری بات چیت نہ چلے, لیکن کتنے عرصہ یہ نہیں چلے گا, آخر ایک نہ ایک دن یہ معاملہ حل ہوگا. وہ کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہ کوئی بات وہ ڈال دی جاتی ہے, بالکل ڈال دی جاتی ہے, اسی وجہ سے ڈال دی جاتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ وہاں ہوا ہے اور اب اس کا بھی الزام جو ہے الٹیمیٹلی وہ ڈالا جا رہا ہے, اور یہ رائے ہم تک یہ رائے پہنچتی ہے, لوگ بتاتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں جو اس معاملے کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کروا دیا جاتا ہے, ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کل ایک ٹاک شو تھا شاہد لطیف صاحب کا اور وہ ایک انڈین کے کرنل صاحب کا, وہ رٹا لگائی جا رہا تھا, ویسے ماری جا رہا تھا, ویسے سوچے سمجھے بغیر بات کر رہا تھا, اس کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا کروں میں. تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی مواد ہے کوئی نہیں ہے, انڈیا کے پاس کوئی پوائنٹ ہے کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف وہ ڈیلینگ ٹیکسس کر رہا ہے, اس کو لمکا رہا ہے, لمبا کرتا جا رہا ہے تاکہ یہ معاملہ لٹکتا جائے. لیکن ابھی دیکھیں نا 60 سال ہو گئے اس معاملے کو لٹتے ہوئے, ابھی کتنے عرصہ وہ لٹکے گا. ابھی انڈیا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر کشمیر کا حل نہیں ہوتا تو یہ عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایک آگ کیوں لگانا چاہتے ہیں, کس لیے یہ دنیا اسلامک دنیا ہے. امریکہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آگ لگ رہی ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا, حل نہیں ہوتا, تو یہ عالمی جنگ شروع ہوگی, تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی, اور یو نیور نو کہ یہاں ایٹم بھی چل جائے اور پھر کیا کریں گے, اس کا کیا آپشن ہے. تو اس لیے دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے کو سیٹل کریں. جو ایٹم ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے کئی گنا زیادہ ہے, نقصان دہ ہے. کیوں نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اس لیے دنیا کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً امریکہ کو جو بادشاہ بنا پھرتا ہے کہ دنیا کا اپنے اس لے پھرتا ہے, دمبا لگایا اس نے, تو اس کا دیکھیں نا, اس کے اوپر سوچے نا کہ جی یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو. بھائی اس کا سیٹل کرے, انڈیا کو کہے کہ بھائی یہ بند کرو, یہ ان کو آزادی دو جو چاہتے ہیں کشمیری. اچھا, اس سارے معاملات کا پورے خطے پر اکنامک امپیکٹ کتنا ہے؟ بہت برا اثر پڑ رہا ہے, بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اس وقت اگر کسی بھی ملک نے سروائیو کرنا اکنامکلی, جب وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا, مضبوط نہیں ہوگا, اس کے لیے بڑا مشکل ہے. ابھی ہمارے لیے صرف کشمیر کی وجہ سے پاکستان بھی اور انڈیا بھی, ان کے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کبھی ہوں گے. ہمارا ہندوستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے ماں سوائے کشمیر کی. صحیح ہے. جس دن یہ کشمیر سیٹل ہو گیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا, پاکستان اور انڈیا کے چھوٹے موٹے معاملے سارے ختم ہو جائیں گے. دیکھیں نا, ہم بات کرتے ہیں, بعض لوگ جی انڈیا کے ساتھ باقی معاملے ہو جائیں گے, کشمیر بھی ہے. بھائی سب سے مین پرابلم کشمیر ہے. پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اس کشمیر کی وجہ سے. کتنا لاس ہوا ہے ملک کا, اور انڈیا کا بھی لاس ہوا ہے. اس وقت پاکستان تو پھر بہتر حالت میں, اللہ کا بڑا کرم ہے. انڈیا کی حالت آپ دیکھ لیں جا کر اس کے پیچھے, وہ تو قسم پرسی کی زندگی اس کی عوام گزار رہی ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری عوام بھوکی مر رہی ہے. صحیح بات. اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے, قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی کس لیے تو نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, کیا تم جان نکالنا چاہتا ہے کشمیریوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بین الاقوامی انفلوئنس ہے اس معاملے کو لٹکانے میں؟ دیکھیں جی, اس وقت کیونکہ اگر یہ معاملہ سلجھ جائے تو یہ تو انڈیا کے اپنے خود کے فائدے میں بھی, انڈیا کے فائدے میں ہے, پاکستان آل اوور دنیا کے فائدے میں, اور وہ خطہ پوری دنیا میں ابھر جائے گا. اور دیکھیں کشمیر کا یہ ہے کہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جس میں مطلب ہے انڈیا کو بھی فائدہ, پاکستان کو بھی فائدہ, اور دنیا کو آل اوور دا ورلڈ. تو آپ سارے ٹورسٹ کشمیر میں جائیں گے. صحیح بات ہے. اور ڈیولپ ہوگی, انڈیا بھی ڈیولپ ہوگا, پاکستان بھی ڈیولپ ہوگا. لیکن انڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے کہ اس معاملے کو سیٹل کرو. مفت میں ابھی چین کے اوپر جا کر وہ پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے اس نے, ادھر پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. مطلب ہے یہ ہے کہ انڈیا کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انڈیا کو, دنیا کو سوچنا چاہیے, عالمی دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا, میری اگلی بات اسی موضوع پہ ہوگی, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر, اجازت دیجیے, کالرز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور بات کیجیے. جی میرا نام ہے محمد خان, میں بانزلی سے بول رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ابھی ٹی وی آن کیا تو میں دیکھ رہا تھا, میرے خیال میں یہ آپ کا جو مہمان بیٹھا ہوا ہے یہ ریٹائر ہے آرمی سے. جی جی.
اور میں یقیناً پہلی دفعہ کسی کشمیری کو سن کر اتنا متاثر ہوا ہوں جی کہ یہ بالکل جینوئن باتیں کر رہے ہیں. صحیح. اور ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی جو آرمی میں بھی ہے, جی ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی یا مسلمان ہونا کتنا فخر کی بات ہے. صحیح. یہ جو باتیں بتا رہے ہیں آج دن تک میں نے کبھی بھی آپ کے چینل پر, باقی بھی کشمیری لوگ آتے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن اتنی مخلص اور بالکل صحیح باتیں آج میں پہلی دفعہ سن کر انتہائی ان کا مشکور ہوں کہ یہ آئے ہیں اور لوگوں کو صحیح باتیں بتا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اب چھوٹا سا میرا ایک سوال یہ ہے ان محترم سے, جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ لیڈر ہیں ہمارے کشمیری, خواہ وہ برطانیہ میں ہوں جی یا آزاد کشمیر, جی کیا یہ کشمیر کے مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کا سوال میں بڑا وزن ہے, بڑی جان ہے. یہی کہنا چاہیں گے تو پھر ہم میجر صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی میجر صاحب. ان کی جو سوال ہے اس میں بڑی جان ہے اور اس میں بڑا وزن ہے. جہاں تک تعلق ہے خالی کشمیری لیڈرز کا, جی کشمیری لیڈرز اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ انڈیا بھی بیٹھے گا, پاکستان بھی بیٹھے گا اور کشمیر بھی بیٹھیں گے. جب تینوں پارٹیاں بیٹھیں گی تو اس کا فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس کا کیا حل کیا ہے, نکالو حل. اور یہ سوچ کے بیٹھے, اور یہ نہیں ہے کہ انڈیا اپنا فیصلہ کر لے, پاکستان اپنا کر لے, کشمیری اپنا کر لے. نہیں, یہ تینوں اس کے حصے دار ہیں, یہ تینوں اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ سوچ کے بیٹھے کہ یہ فیصلہ کر کے اٹھ رہے ہیں تبھی فیصلہ ہو. تبھی فیصلہ. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. کال غالباً ڈراپ ہو چکی ہے, آپ دوبارہ کوشش کیجیے کال کرنے کی. جی اچھا, اس میں یہ ہے نا جی کہ کشمیری لیڈرز کی اتنی اکیلے وہ آج تک کچھ کر سکتے تو کر لیتے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ کشمیری لیڈرز کیا کر سکتے ہیں. بابا ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اس نے میکسیمم ایریے پہ قبضہ کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے, اننیسیسری پبلوں کو ستیاناش آج 67 سالوں سے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس نے, اور انہوں نے عوام کا, لوگوں کا. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں جو آپس میں رشتہ دار ہیں ان کی کمیونیکیشن بریک کی رکھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا گناہ کیا ہے, ان کا قصور کیا ہے. 67 سالوں سے وہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو بچر کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. پھر کشمیری لیڈرز ابھی وہ بڑے بولنے والے بڑے جاندار لیڈر ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں, اور ان میں بڑی مطلب ہے کام کر رہے ہیں, جرأت ہے, ہمت ہے. آزاد کشمیر میں بھی ایسے لیڈر ہیں, لیکن یہ معاملہ جب تک تینوں فریق, یہ 3 فریق ہیں, انڈیا فریق ہے, پاکستان فریق ہے اور کشمیری فریق ہیں, یہ تینوں فریق بیٹھیں گے اس معاملے کو سیٹل کریں گے. اور جب تک یہ تینوں فریق نہیں بیٹھتے تو یہ معاملہ سیٹل ہونا مشکل ہے, خاصا مشکل ہے. لیکن اس کے رزلٹس یہ ہیں کہ ابھی وہ وقت چلا گیا آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے, کہ ہم بندوق کے اوپر, ہم نے بھی مطلب ہے کشمیریوں نے بھی لڑائی لڑی ہے, تھرو آؤٹ لڑ رہے ہیں, لیکن اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پاکستان نے ہماری ضرور مدد کی ہے, اخلاقی مدد کی ہے, سارے لحاظ سے سپورٹ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمیں چھوڑا ہے, پاکستان ہمارے ساتھ ہے. اور پاکستان اور کشمیر آپس میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ شرح ہے کشمیر پاکستان کی, تو اس حوالے سے پاکستان ہر سٹیج کے اوپر کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سیٹل ہو. لیکن اس سلسلے میں بین الاقوامی رائے جو ہے, پاکستان کی گورنمنٹ یا کشمیری لیڈر یا کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے, اس سلسلے میں بین الاقوامی رائے کو اپنی طرف توجہ دلانے میں ناکام نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں پرابلم ہے جو میں ذاتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, میں فیل کر رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی کوشش نہیں ہو رہی. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر انڈیا سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہا, تو پھر پوری دنیا کے دوسرے لیڈر سے بات کی جائے, ان کو قائل کیا جائے, ان کو معاملے کی نوعیت سمجھائی جائے اور ان کے ذریعے سے اس کو مجبور کیا جائے. اس وقت ہر آدمی کے اپنے مفادات ہیں, ہر ملک اپنے مفادات کے پیچھے پھر رہا ہے, کہ وقت ایسا آ گیا, اسی کو قیامت بولتے ہیں, کہ ہر آدمی اپنے مفاد کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ نہیں ریلائز کر رہا ہے, یہ نہیں سوچ رہا کہ بھئی دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نیبر کنٹریز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی بات ہے کہ پوری دنیا میں آج کل بدامنی پھیلی ہوئی ہے, اسی وجہ سے بدامنی پھیلی ہوئی ہے, اور ہر آدمی اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی لیڈرز کو
صرف اور صرف ایک پوائنٹ لینا چاہیے جو میری ذاتی سوچ ہے, میں پرسنل میں اپنے ریویوز ہیں. پاکستانی قیادت کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلا ہمارا ایک ہی مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں انڈیا کے ساتھ, مسئلہ کشمیر. آپ کشمیر حل کریں, صحیح, دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. صحیح. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ میں غلط ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے, آپ چھوٹے یہ مسئلے کر کے کشمیر کا مسئلہ بھی ہے. کشمیر کا مسئلہ بھی ہے نہیں, اصل مسئلہ ہی کشمیر ہے. اصل مسئلہ ہی کشمیر ہے. آپ اس کی بات کریں جو آپ کا اصل مسئلہ ہے. جب وہ مسئلہ آپ کا سیٹل ہو گیا, یقین کریں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھل جائے گی, تجارت کھل جائے گی, سب کے کاروبار سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تینوں فریق کر بیٹھ کے یہ اس کے معاملے کو سیٹل کریں گے. ایک کشمیری یا پاکستان یا خالی انڈیا اس مسئلے کو سیٹل نہیں کر سکتا. تو آج کل ویسے کچھ پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہی ہے کچھ اس معاملے میں کہ انڈیا سے کوئی اگر بظاہر نہیں تو بیک ڈور کوئی مذاکرات کی کوشش؟ دیکھیں نا, کوشش تو کی جا رہی ہے نا. نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان, یہ تو اپنے سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا اس کے ساتھ معاملہ چلے, انڈیا کے ساتھ کوئی چینل کھولے, کوئی بات ہو. لیول پہ, سیکٹریز کے لیول پہ, منسٹرز کے لیول پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ کہیں پہ ابھی بیٹھ کے کبھی کوئی بات کا سلسلہ شروع؟ ابھی جو نواز شریف صاحب گئے تھے نا. اچھا جی, ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملک صاحب, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, کہیں مت جائیے گا, بہت دلچسپ گفتگو ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن. ناظرین, ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں بطور خاص آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے میجر ریٹائرڈ گلزمان اعوان صاحب یہاں موجود ہیں, جو پاکستان مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے نائب صدر بھی ہیں. ان سے کشمیر کے حالات کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ذاتی تجربات, ان کے مشاہدات اور ان کی جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے ان کے حوالے سے ہم ان کے خیالات آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر ہے آپ اس پہ کال کر کے سوال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں. میجر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے کشمیر کے حالات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آپ نے بہت اچھی تصویر جو ہے وہاں کی پیش کی ہے, وہاں کے حالات کی, وہاں کے اکنامکس کی, جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے. ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ کس طرح سے اس میں جو بھارتی نظریہ ہے, جو بھارتی حکام ہے, وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ اس کو ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ, یعنی یا یوں کہہ لیجئے کہ کشمیریوں کا پیمانہ کہاں تک چلے گا, کب وہ لبریز ہوگا؟ دیکھیں, میں صاف سی بات ہے کہ انڈیا کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کشمیر کو کھا جائے گا, دبا جائے گا, اور اس کا واسطہ بھی پڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. کشمیری وہ قوم ہے جو ڈٹ سکتی ہے اور اپنا رائٹ لے سکتی ہے. اگر وہ بزدل ہوتے یا وہ ہمت ہار جاتے یا ان کے ذہن میں چلو جی ابھی تو ہم آزاد نہیں ہو سکتے, مشکل ہے, تو 1 لاکھ کی کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ کی قربانی انہوں نے دی ہیں. ماؤں نے اپنے بچے دیے ہیں, صحیح, بیویوں نے اپنے خامدوں کو دیا ہے, صحیح, بہنوں نے اپنے بھائیوں کو دیا ہے. اور پیچھے کیا بچا بھائی؟ اس نے بھی لوٹا بیٹھے. یہ کبھی بھی یہ قوم نہیں بیٹھے گی, یہ کبھی بھی یہ نہیں رک سکتے. میں ایک آپ کو ایکچول بتاتا ہوں, ایک کہانی بتاتا ہوں, اور جو سٹوری ہے میری آنکھوں میں. میں ایک یونٹ کمانڈ کر رہا تھا بڑے مشکل علاقے میں, اور دسمبر میں مارچ میں وہ ایریا لیپے کا ایریا تھا, لیپا, ٹھیک ہے جی, اور وہ بند ہو جاتا ہے سنو فال کی وجہ سے, ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ وہ اس میں 23 مارچ 90 کو 89 سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ, اس وقت زور پہ آیا تھا. وہ 23 آدمی نکل کے آئے ایک جگہ سے, کھاڑا موڑی ہماری میری ایک پوسٹ تھی, اور وہاں پر وہ آئے, برف, طوفانی برف تھی, اور اس برف میں جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آواز دی پوسٹ کو کہ بھی ہم مسلمان ہیں, ٹھیک, اگر آپ بھی مسلمان ہو تو ہمیں لے لو, ادروائز گولی مار دو. ٹھیک ہے, حقیقت ہے.
اور اسی اسنا میں وہ نکلے ہمارے فوجی بھی ظاہر پوزیشن لی تو وہاں بنکر تھے ہی نا، کیونکہ برفی تھی 10 فٹ 15 فٹ برف تھی، تو اس میں کچھ ہمارے لوگ بھی اولانچ میں چلے گئے، 1-2 ان کی بھی گئے، انہوں نے اس کو پکڑ کے ان کو لا کے اندر بٹھایا. تو جب میرے پاس رپورٹ میسج آیا، فون آیا کہ جی یہ ہوا، یہ کیا ہم نے، تو ایز اے سی او میں نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے خیال کرنا یہ نہ ہو کہ یہ اینیمی کے لوگ ہوں اور کچھ ہاتھ کر جائیں، البتہ ان کو اندر بٹھاؤ، ان کو چائے اور حلوہ کھلاؤ، لیکن نظر رکھو، محتاط رہو. تو انہوں نے کہا 2 بندے ہمارے بھی مسنگ ہیں، میں بندے بھی دیکھو. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس وقت آپ کے پاس نہیں ٹائم. تو ہوا اس طرح کہ آخر کنفرم ہوا کہ واقعی وہ تھے، تو وہ گھبرا گئے. میرا جو پلٹون کمانڈر تھا صوبیدار، کیونکہ اس کے 2 بندے مس ہوئے تھے، وہ پریشان تھا. صحیح. انہوں نے دیکھا جو کمانڈر تھا مجاہدین کا، وہ اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا وہ صاحب تو کیوں پریشان ہو گئے، کیوں پریشان ہے، تیرے 2 بندے یا 1-2 بندے غائب ہو گئے تو پریشان ہو گئے. مجھے دیکھ، میں نے اپنا سکا چھوٹا بھائی وہ پہاڑی کے اوپر چھوڑ کے آئے اس کو. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے بس وہاں تک پہنچا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں جا سکتا. جب میں نے اس کو کہا کہ بھائی چلو میں تمہیں لے کے جاؤں، اس نے کہا بھائی آپ 22-23 آدمی ہو، آپ جاؤ پاکستان میں، جاؤ کا اسلحہ لے آؤ، ٹریننگ لو، اور خدا کا واسطے مجھے چھوڑو، میرے ایک کے لیے آپ یہ سب کو مت مرواؤ، مجھے مرنے دو. اور وہ اپنے سکے بھائی کہتا ہے میں اپنے سکے بھائی کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اور جب برفیں اٹھی تو میرے بھائی کا بھی پتہ کرنا. اور اس نے کہا کہ جاؤ آ کے اپنی ماں بہنوں کو آزاد کراؤ، پاکستان میں جاؤ، ٹریننگ لو، جو بھی کر سکتے ہو، ویپن لا سکتے ہو لا کے ان کو آزادی دلاؤ. اور جب میرے بریگیڈ کمانڈر نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ایریا ہے یہ بلاک ہو چکا ہے سنو میں، تو یہ کیسے آگے؟ میں کہا یہ ان کو کسی کا باپ ہی نہیں روک سکتا، اینیمی کا باپ ہی یہاں نہیں آ سکتا. آنسٹ ٹو گاڈ میں نے کہا جو کمانڈر کو جب میں یہ بات بریگیڈ کمانڈر صاحب کو جب میں نے یہ کہا، میں کہا اس نے کہا یار تو نے مجھے ایز اے سی او یہ کہا تھا کہ یہ اس علاقے میں اینیمی نہیں آ سکتا. میں نے کہا میں اس پہ بھی قائم ہوں، اینیمی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ان کو کسی کا باپ بھی روک نہیں سکتا. اور وہ آئے، نکل آئے. بات یہ ہے کہ جذبے کی بات ہے. صحیح. جب آپ کے پاس جذبہ ہے تو سب کچھ ہے. کشمیریوں کے پاس جذبہ ہے، ایمان کی طاقت ہے، اور وہ لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے، قربانیاں دے رہے ہیں اور قربانیاں دیتے رہیں گے. یہ انڈیا کے ذہن میں یہ دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ کشمیری پیچھے ہٹیں گے. کشمیری نہیں بیٹھ سکتے. کشمیری جب تک آخری دم تک اور آخری سانس تک لڑتے رہیں گے، اور جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی. یہ انڈیا کو ذہن میں ڈال لینا چاہیے کہ کشمیریوں کو ہمیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. کتنا عرصہ کرے گا؟ بڑا عرصہ کر لیا ابھی، اور کتنا کرے گا؟ صحیح. اچھا چلیں، یہ بات تو اس کانفلکٹ کے بیک گراؤنڈ میں جو ساری چیزیں وہ تو ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی اپنی، جو ہمارے ساتھ خطہ جو موجود ہے. اچھا، آزاد کشمیر میں اس وقت جو ترقیاتی جو انفراسٹرکچر ہے، اس میں آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا منصوبے ہیں؟ کیونکہ اب اس خطے کو تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہاں پہ جی آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی، لیکن وہاں پہ کچھ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. مس مینجمنٹ ہے اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کیا یہ ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا بندہ کہے گا جی میں اس لیے نہیں کہ میں نون لیگ کا ہوں یا دوسری پارٹی کا ہوں، میں حقیقت والی بات کر رہا ہوں جو سامنے ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا امپرومنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اننیسیسری لوگوں کو اوبلائز کرنا، بغیر کسی مقصد کے ایڈوائزر لگا دینے، کوآرڈینیٹر لین لگا دی، 100-150 لگا دیا، یہ لگا دیا. بھائی یہ پیسے آپ جو ان کو دے رہے ہیں یا یہ لگا رہے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں، ڈیولپمنٹ کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ پینے کے پانی کے مسائل ہیں، شیلٹرز کے مسائل ہیں، بجلی کے، اور بہت سے مسائل. بات یہ ہے کہ زلزلہ آیا. جی ہاں بالکل. زلزلے میں نے آزاد کشمیر کی تباہی کر دی. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں ہوا یہ کہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ لوگوں نے، خصوصاً برطانیہ کی عوام نے جتنا چندہ دیا ہے، اوورسیز پاکستانی نے جتنا چندہ دیا ہے، حکومتوں نے پیسہ دیا ہے، لیکن وہ جگہ پر نہیں لگ سکا. جن لوگوں نے میچورٹی لی وہ جگہ پر نہیں پہنچائی انہوں نے، اور 55 ارب روپیہ آزاد کشمیر کا واپس چلا گیا.
ہاں جی، وہ استعمال نہیں ہو سکا اور کتنی غلط اور زیادتی کی بات. ابھی تھوڑا بہت جو کام کیا بھی آزاد کشمیر نے ترکی والوں نے کیا، کوئی تھوڑی شکل مکل ہو گئی، وہ سی ایم ایچ کو سعودیہ نے بنا دیا، اس طرح کے باقی کوئی ایسا کام ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو وہ جو نااہلی ہے وہ جو بھی حکومت کی ہے نا، جو حکومت ہے اس کی نااہلی ہے نا. تو کشمیری لیڈرز جو ہیں یا اپوزیشن جو ہے وہ پھر اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں کھینچتے ان کو؟ کرتے ہیں اپنی طرف سے، لگے ہیں کوشش کر رہے ہیں بھائی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن چلتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے. آزاد کشمیر ایک مطلب ایسا خطہ ہے، اس کو سونے کی چڑیا بنایا جا سکتا ہے. دیکھو ہائیڈل پروجیکٹ سے ہمارے پاس آج سے 20 سال پہلے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. ابھی ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے بن رہا ہے لیکن لیٹ ہے. اس کو بیفور ٹائم ہونا چاہیے، پہلے بنا لیتے تو ہمیں ضرورت نہیں تھی. پھر اگر ڈیولپمنٹ والی بات ہے تو اگر ہم اچھا میجر صاحب، ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، اذان عصر کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر ناظرین آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دی نماز بریک. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن. میرے ساتھ آج موجود ہیں میجر ریٹائرڈ گلزمان آوان صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہیں. آپ پاکستان کی آرمی میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور اس وقت آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، اور آج یہاں موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پر کشمیر کے حالات کے حوالے سے. میجر صاحب، بات ہو رہی تھی اس وقت ہم جو آزاد کشمیر ہے خاص طور پر اس کی ترقی کے حوالے سے، کہ وہاں پر اس علاقے کی جو ترقی اس کے حوالے سے کیا کچھ کیا جا چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہاں کے عوام کو ابھی بھی بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ کشمیر کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا جا سکا جتنا ہو سکتا تھا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ زلزلے میں کشمیر میں بڑی تباہی آئی، بڑے نقصان ہوئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، سڑکیں پول سارا کچھ، اور لوگوں نے بڑا چندے دیے، بڑا کچھ کیا، پبلک سائڈ سے آئے، گورنمنٹ حکومتوں نے دیے، سارا کچھ دیا، لیکن وہاں پہ خرچ نہیں کیا جا سکا. وہاں کی نالائکی کی وجہ سے، پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نہیں ہوا. پھر ابھی اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ دیکھا کوئی نہیں ہے، اور 55 ارب روپیہ واپس زرداری صاحب لے گئے. ٹھیک، پتہ نہیں جا کر انہوں نے کوئی اس کو دیا، سوات کو دیا، کوئی کدھر دیا، لیکن وہاں کی جو ادھر کا تھا جو ادھر لگنا تھا وہاں نہیں لگا، اور وہ پیسے اس طرح چلے گئے. پھر باقی جو حکومت نے یہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی طرف انہوں نے سوچا نہیں ہے. یہ اپنے مسئلے مسائل میں پڑ گئے، ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے. فرض کیا مثال کے طور پہ کہ صرف اور صرف اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی خوش آمدی کرنا، مطلب ہے لوگوں کی غلط باتیں ماننی پیچھے سے، اور آگے انہوں نے ہر ایک کو جو اس کی بھی سفارش آ گئی پیچھے سے پیپلز پارٹی کی، مطلب ہے زرداری ہاؤس سے، دائیں بائیں سے، اس کو جناب ایڈوائزر لگا دو جی. اس وقت میں ویسے بات کر رہا تھا کہ مظفر آباد سے اسلام آباد 125-30 کلومیٹر ہے، تو آزاد کشمیر میں اس سے زیادہ کوآرڈینیٹر لگے ہوئے ہیں. اچھا، آپ اندازہ کر رہے ہیں، ہر گھر میں دیکھیں جی یہ مشیر ہے جی، یہ فلاں مشیر ہے جی، یہ فلاں مشیر ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ ڈیولپمنٹ کریں، آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کریں، اور آپ کے منسٹر جتنی آپ کے پاس ہیں سیٹیں اتنے ہی منسٹر ہیں آپ کے پاس، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. مطلب نہیں، جو ممبر اسمبلی بنا اس کو کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، سب کو منسٹر بنا دیا ہوا ہے. آپ باقی کنٹریز میں دیکھیں بھائی کتنے منسٹر ہوتے ہیں. بھائی منسٹر بنانا یہ تو بس کا مقصد ہے کہ ہر آدمی کو خوش کرنے والی بات ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے جی میں ہی منسٹر ہوں، تو اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چودھری بوتے تھے کام میں کاٹ، کم ہے کوئی نہیں ہے، چودھری ہیں سارے چودھری. اور ہر آدمی کہتا ہے جب میں نے الیکشن پہ پیسے لگائیں تو کہیں سے پورے بھی تو کرنے ہیں. صحیح بات.
اور جب یہ نظریہ ہوگا سیاستدانوں کا تو پھر وہ قوم کی خدمت سیاست شاہ صاحب، سیاست ایک عبادت ہے. صحیح بات. سیاست میں آپ لوگوں کے جب جو بھی سیاست والا ہوتا ہے، سیاستدان ہوتا ہے، اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے. صحیح. جب آپ کے پاس نظریہ ہے، سوچ ہے، تو آپ سیاست کو عبادت سمجھیں گے، اور سیاست ہے ہی عبادت ہے. لیکن ہم لوگ سیاست کو کاروبار سمجھتے ہیں. ہم سیاست کاروبار کے لحاظ سے کرتے ہیں، یہ کاروبار ہے، پیسے کمائیں گے جی، ٹھیک ہے جی، آئیں گے جائیں گے. لیکن صاحب اس میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس میں ویژن کی کمی ہے. اگر کسی کے پاس ویژن ہے تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے. اب اگر یہ کام ان سے نہیں ہو رہی یا نہیں کر رہے تو ان کے پاس ویژن نہیں. ویژن والوں کو آپ آگے لاتے ہی نہیں ہیں. صحیح بات. آپ اس کو لے آتے ہیں جس کے پاس 4 پیسے ہیں، جس کا اثر رسوخ ہے، جس کا تعلق داری ہے، جس کا برادری ہے، جس کا 4 لوگ ہیں جس کے ساتھ، اس کو آپ لے آئیں گے، اس سے جو مرضی کر لے گا. کسی جو بھی ویژن والا لوگ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی برادری ہوتی ہے، نہ پیسہ ہوتا ہے، تو اس بیچارے کو کم موقع ملے گا اگر اپنا ویژن دینے کے لیے. اس کا ویژن سنتا کون ہے؟ تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو کام کر سکیں، جو ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں، جو امپرومنٹ کے لیے کام کر سکیں. اچھا میر صاحب، چونکہ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، پروگرام کے آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بطور کشمیر کے، بطور کشمیری مجاہد کے، آپ مجاہد رہے ہیں، آرمی میں آپ نے خدمات دی ہیں، بطور دفاعی تجزیہ کار کے آپ ہماری قوم کو اور بین الاقوامی برادری کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، قوم کو بھی کہوں گا، عالمی برادری کو بھی کہوں گا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو. اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ ملک کی تباہی، اس سے تباہی پھیلے گی اور تباہی ہو جائے گی، اور کوئی آدمی بھی محفوظ، کوئی ملک بھی محفوظ نہیں بچے گا. بہت بہت شکریہ جی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی انشاءاللہ نشست کریں گے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی میجر ریٹائرڈ گلزمان اوان صاحب کی. آپ پاکستان آرمی میں بھی خدمات ادا کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت آپ بطور دفاعی تجزیہ کار کے اس وقت خدمات دے رہے ہیں. آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا گیسٹ ان ٹاؤن. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امجد شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.